اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز کے ناظرین و سامعین کو عبد الرحمن کا سلام پیش ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور وہ پیدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ ناظرین، یہ بات کافی توجہ طلب ہے کہ سائنس نے گزشتہ صدی میں جو کائنات کے مسلسل پھیلنے کا نظریہ پیش کیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بیان کر چکا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کائنات کی ساخت، ارتقاء اور اس کے مسلسل پھیلنے کا قرآنی اور سائنسی نظریہ بیان کریں گے۔ اور موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، تمام اجرام فلک سمیت زمین، سورج، ستارے اور سیارے کائنات میں محض چھوٹے چھوٹے نقطوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارا سورج ایک ایسی کہکشاں کا ستارہ ہے جو اس جیسے اور اس سے بڑے 1 خرب ستاروں پر مشتمل ہے، اور اس کائنات میں اس جیسی اربوں کہکشائیں مزید بھی پائی جاتی ہیں۔ اب تک کی جستجو سے معلوم کردہ دوسری کہکشاؤں کے بعید ترین اجسام ہم سے تقریباً 16 ارب نوری سال پر واقع ہیں۔ ان کی شعاع ریزی نہ صرف زمین بلکہ شاید ہماری کہکشاں کی تخلیق سے بھی پہلے اپنا سفر شروع کر چکی تھی۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری کہکشاں کائنات کی اولین تخلیق کے وقت ہی پیدا نہیں ہو گئی تھی، بلکہ اس کی پیدائش کائنات کی تخلیق سے کافی عرصہ بعد عمل میں آئی، اور دوسری بہت سی کہکشائیں اس سے عمر میں بڑی ہیں۔ ناظرین، یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری کہکشاں دوسری یا تیسری نسل کی نمائندہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جس مادہ پر مبنی ہے اسی مادہ پر 1 یا زائد کہکشائیں اس سے قبل بھی مشتمل رہ چکی ہیں، جن میں واقع لاکھوں کروڑوں سورجوں کے گرد گردش کناز سیاروں کی مخلوقات اپنے دور کی قیامت کے بعد فنا ہو چکی ہیں۔ جب وہ اپنی زندگی پوری کر چکی تو انہی کے مادے سے ہماری کہکشاں ملکی وے نے جنم لیا۔ ناظرین، سورج کے بعد ہم سے قریب ترین ستارہ پروگزیما سینچری ہے، جو ہم سے تقریباً 4.2 نوری سال کی مسافت پر واقع ہے، جو تقریباً 24.68 خرم میل کے مساوی ہوتا ہے۔ اس کی روشنی ہم تک پہنچنے میں 4 سال سے زیادہ عرصہ صرف کرتی ہے۔ ہمارا سورج ہم سے 8.3 نوری منٹ کے فاصلے پر واقع ہے، جو تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے مساوی ہوتا ہے۔ اس کی روشنی ہم تک پہنچنے میں 8.3 منٹ کا وقت صرف کرتی ہے۔ ناظرین، اکثر ستارے جو ہمیں نارمل آنکھ سے دکھائی دیتے ہیں وہ کئی 100 نوری سال کی دوری پر واقع ہوتے ہیں۔ ناظرین، کائنات کے مسلسل وسیع تر ہوتے چلے جانے کے بارے میں تحقیقات 1924 سے زیادہ قدیم نہیں ہیں، جب ایک ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے یہ انکشاف کیا کہ ہماری کہکشاں اکلوتی نہیں ہے، بلکہ کائنات میں دوسری بہت سی کہکشائیں بھی اپنے مابین وسیع اور عریض علاقے خالی چھوڑے ہوئے موجود ہیں، جو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں یوں حرکت کر رہی ہیں کہ آپس میں فاصلہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کہکشاؤں کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ پوری کائنات بھی پھیلتی جا رہی ہے، اور کہکشاؤں کے مابین پایا جانے والا فاصلہ بھی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ہبل نے کائنات کی وسعت پذیری کا یہ راز روشنی کے سرخ ہٹاؤ کے کہکشاؤں کے ساتھ موازنے کے ذریعے دریافت کیا۔ اس نے مسلسل بڑھنے والے فاصلوں کی درستگی کو قانون ہبل اور پھیلاؤ کی حقیقی شرح کے ذریعے ثابت کیا، جسے ہبل کے غیر متغیر اصول کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ناظرین، تمام تر تحقیقات جو سائنس نے اس بارے میں کی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے سے ہی بیان کر چکا ہے۔ قرآن مجید میں کائنات کی وسعت پذیری کا اصول سورہ فاطر میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: الحمدللہ فاطر السماوات والارض یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ناظرین، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تمام تر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے۔ وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے بڑھاتا جاتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ناظرین، اسی سائنسی حقیقت کو قرآن حکیم نے سورہ زاریات میں فصاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا ہے، اور بلا شبہ ہم کائنات کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ نے 2 ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ کائنات جسے اللہ رب العزت نے طاقت اور توانائی کے ساتھ تخلیق کیا ہے، وسیع تر انداز میں ہر سمت میں پھیلتی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، لاموسیون کا لفظ خود وسعت پذیری کے معنی پر واضح دلالت کرتا ہے۔ قرآن مجید وسعت پذیری کے عمل کو تخلیق کائنات کا تسلسل قرار دیتا ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور وہ پیدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم نہیں جانتے۔
ناظرین، مغربی دنیا کے سائنسدانوں اور سائنس کے طلباء کے لیے یہ بات باعث حیرت ہے کہ آج سے 14 صدیاں قبل جس کائنات کے مجرد اور غیر متحرک ہونے کا یہ نظریہ تمام دنیا میں تسلیم کیا جاتا تھا، علم فلکی طبیعیات اور علم تحقیقات کے اس جدید نظریہ سے قرآن مجید نے کس طرح انسانیت کو آگاہ کیا، جبکہ کائنات کے جمود کا نظریہ اس قدر مستحکم تھا کہ وہ 20ویں صدی کے اول تک دنیا بھر میں ناقابل تردید حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا رہا۔ ناظرین، در حقیقت روسی ماہر طبیعیات اور ریاضی دان الیگزینڈر فرائیڈمین وہ شخص تھا جس نے 1922 میں پہلی بار کائنات کی وسعت پذیری کا مفروضہ پیش کیا، جسے بعد میں 1929 میں ایڈوین ہبل نے سائنسی بنیادوں پر پروان چڑھایا اور بالآخر 1965 میں 2 امریکی ماہرین طبیعیات آرنو پنزیاس اور رابرٹ ولسن نے اسے ثابت کیا۔ یہ دونوں سائنسدان امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں واقع بیل فون لیبارٹریز میں کام کرتے تھے، جنہیں 1978 میں نوبل پرائز سے بھی سرفراز کیا گیا۔ ناظرین، یہ بلا شک و شبہ قرآن مجید کا ایک سائنسی معجزہ ہے، اور اسی کے ساتھ آج کے موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔